حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک شادی کا ذکر ہے جس میں آپ کی 99 بیویاں تھیں، اور ان 99 بیویوں میں سے آپ نے ایک اور نکاح کیا۔ اس کے متعلق کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر آپ نے سکر کی ایک بحث کی ہے، سکر و صاحب کی بحث، اور اس بحث میں آپ نے 2 حوالے ذکر کیے ہیں، اور وہ بھی آپ کا اپنا موقف نہیں تھا، لیکن ایک شخص ہمارے دور میں ایسا مشہور ہوا ہے جس نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ گستاخ رسول ثابت کرتے ہوئے اس کو آپ کی طرف منسوخ کیا، حالانکہ وہ آپ کا قول ہی نہیں تھا۔ وہ تو باج بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا ایک نظریہ تھا، انہوں نے اپنے دلائل اس میں دیے تھے۔ تو پہلی خیانت اس نے یہ کی ہے کہ اس نے یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بتائی ہے، حالانکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے نہیں تھی۔ انہوں نے صرف ایک قول نقل کیا ہے کہ سکر والوں نے 2 دلیل دی اپنے، ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو شادی کا ذکر ہے، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی کا ذکر ہے۔ اب یہ جو گستاخی کہی گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کی تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں ہیں، لیکن اس کی طرف اشارہ میں نے جیسے آیت کریمہ آپ کو بتائی ہے 21 سے شروع ہوتی ہے، اور پھر رن رکوع تک اس کا ذکر چلتا ہے۔ تو یہ ناجی جو اس کا ذکر ہے، وہ 2 جھگڑا کرنے والے آپ کے پاس آئے تھے، اور ایک نے کہا تھا ان اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، کہ میرے بھائی کی ہیں 99 دمبیاں اور میرے پاس ایک ہی دمبی تھی، تو اس نے مجھ سے وہ بھی لے لی۔ تو اب یہ رشتے آئے تھے، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے کہ وہ انہوں نے شادی جو کی ہے وہ شادی کرنا درست نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت عملی کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا، تو آپ نے پھر اس کو سمجھ لیا، اور قرآن پاک میں ذکر ہے کہ پھر آپ نے اس سے استغفار بھی کیا اور توبہ بھی کیا، آپ سجدے میں گر گئے۔ تو پہلی بات یہ اس کو گستاخی کہنا، تو یہ آیا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی گستاخی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دے کر آپ کو گستاخی رسول ثابت کرنے کی مرزا محمد علی نے کوشش کی ہے، تو آیا کہ یہ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیتیں ہیں، ان میں بھی گستاخی حضرت داؤد علیہ السلام کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نکاح کا ذکر اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑنے کا ذکر ہے، تو اس کے اندر بھی یہ کہا گیا یہ گستاخی ہے۔ حالانکہ پہلی بات تو اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنے سے حضرت زید کی شادی سے پہلے ہی حضرت زینب سے شادی کر لیتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ تھا۔ تو آپ نے پہلے شادی نہیں کی، بلکہ جب شادی شدہ ہو چکی، طلاق ہو چکی، اب اگر کوئی معاذ اللہ اس میں سرکار کی گستاخی ڈھونڈے تو پہلا جواب تو اس کو یہ دینا چاہیے کہ جب وہ کنواری تھی حضور نے اس وقت ان کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ تو یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تو مَاللہ مبدیہ وتخشى الناس، اس آیت کے تحت، اس حصے کے تحت ہمارے مفسرین نے اس واقعے کے پر کلام کیا ہے۔ تو آیا یہ کہہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تھی حضرت زینب کی پر، تو یہ معاذ اللہ اس روایت کو بیان کرنے پر گستاخی کہنا ہے اس کو۔ تو پہلی بات تو یہ بڑے بڑے ہمارے جو محدثین کرام ہیں ان کو گستاخ رسول کہنا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ یہ تو رائے نہیں تھی، صرف روایت تھی، تو جس نے روایت کی ہے اس نے پھر یہ موضوع آپ کے مطابق جو موضوع تھی اس کو روایت کیوں کیا، اور اس میں حضور کی اتنی بڑی گستاخی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ گستاخی ہے ہی نہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پورا اللہ کی حکمت عملی کے تحت جو واقعہ پیش ہوا اس کی طرف بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ ہاں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس واقعے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، لیکن بہرحال یہ کسی صورت گستاخی سمجھ میں نہیں آتا، کہ گستاخی کیسے ہوتی جب یہ گناہ ہوتا، اور یہ گناہ نہیں ہے۔ نظر پڑ جانا اچانک تو عام امتی کے لیے بھی گناہ نہیں، لیکن کیونکہ نبیوں کی شان بہت بلند ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں درست تھا کہ اگر کسی کو آپ کو کوئی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کو آپ پیغام نکاح بھیجیں، کسی اور نکاح کام دے دیے پھر بھی آپ پیغام نکاح بھیج دیں۔ اسی طرح اگر کسی نے نکاح کر بھی لیا تو پھر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں نے اسے نکاح کرنا، ان کی شریعت میں درست تھا، اور نہ یہ گناہ نہیں۔ اور انہوں نے جب پہلی نظر دیکھا تو پہلی نظر ویسے گناہ نہیں، دوسرا نکاح کر لیا، نکاح کیسے گناہ ہو گیا؟ تو جب جیسے کوئی چیز گناہ نہیں ہے تو پھر یہ گستاخی کیسے ہو سکتی؟ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ انبیاء کی شان بہت بلند ہے، تو لہذا انہوں نے استغفار کیا اور اس پر بھی توبہ کی، اور ہمارے محدثین کرام نے، ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی یہ جو بات تھی
اصل میں حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے تھی، وہ اس کو بھی انہوں نے بڑا سمجھا، لہذا انہوں نے توبہ کی۔ تو اصل بات یہ تھی، اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ کہنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اور یہاں تک یہ بات ہے کہ باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایک بات کی اس نے کہ نام ہی ان کا با یزید تھا، یزید سے پیار تھا۔ تو میں نے ایسے بہت سارے نام نکال کر رکھے ہوئے ہیں تابعین کے، الاصابہ میں آپ پڑھ لیں، بہت سارے تابعین کا، تبع تابعین کا، اسی طرح بہت سارے صحابہ کا نام یزید تھا۔ تو اسی طرح بقیہ کربلا کے بعد بھی، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بہت سارے افراد ایسے تھے جن کا نام یزید تھا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ یزید نام رکھ لیا باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے گستاخی ہو گئی، تو ان تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں کیا رائے ہوگی جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید نام جن کا رکھا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ عرف پر مبنی ہوتا، جب تک یزید نام رکھنے پر کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، عرف چلتا تھا، اس وقت تک تو لوگوں نے نام یزید رکھا۔ جب یہ عرف بگڑ گیا اور لوگوں نے یزید نام رکھنا برا سمجھ لیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، آپ کی شہادت کی وجہ سے، تو پھر معیوب ہو گیا۔ بہت بعد میں یہ معیوب ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے نام، محدثین کرام کے نام، اسی طرح فقہائے کرام کے نام، تابعین کے نام، تبع تابعین کے نام یزید ہیں۔ اگر آپ کا شوق ہو تو الاصابہ میں آپ یا لکھیں، اس میں آپ کو یزید نام کے بہت سارے تابعی، تبع تابعی مل جائیں گے جن کی تفصیلیں آپ بیان کرنا مشکل ہے، جن میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جو لشکر میں شامل تھے جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، ان کے بھی نام ہیں، اور بعد میں محدثین کرام نے نام لکھے ہیں جن کے نام یزید تھے، اور کئی ایسے ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں جن کا نام یزید ہے۔ تو لہذا یزید جب تک نام گستاخی نہ بنا، اس وقت تک جب لوگوں نے رکھنا نہیں چھوڑا، عرف نہیں بدلا، اس وقت تک یزید نام رکھا جاتا تھا۔ جب گستاخی بعد لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا، اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا نام رکھنے کو، اس وقت یہ معیوب ہو گیا۔ اسی طرح بس اس کے بارے میں بہت سارا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کر رکھے۔